ناظرین ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس پروگرام کے ساتھ. سیٹھی صاحب, یہ اب جتنے ایس ایم ایسز آئے ہیں ان میں بہت سے لوگ تو اس بات پہ ناراضگی کا اظہار کریں, وہ کہتے ہیں جی آپ ان سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں, اتنا بڑا پانی مینیج کریں گے, ایک کنال مینیج نہیں کر سکتے. دوسری بات یہ کہ ایک اب جو 10 میسیجز ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں جی کہ کالا باغ ڈیم اگر بنتا ہے تو اس کا فائدہ کس صوبے کو ہوگا اور نقصان کسے ہوگا. چلیں یہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ سے پوچھیں, ہم سیاست میں نہیں جاتے. ہاں جی, ہمیں عباسی صاحب بڑی کلیئر کٹ بتائیے کہ اس کے فائدے کیا ہوں گے, اور ہمیں پتہ ہے نقصان بھی ہوں گے. ہمیں یہ بتائیے نقصان کیسے ہوں گے اور کسے ہوں گے, اور پھر کسے ہوں گے. اور یہ بھی بتائیے ہمیں کہ اگر ان نقصان کو مینیج کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز نقصان کو مینیج کیا جا سکتا ہے, اور ہر چیز کا کاسٹ بینیفٹ ہوتا ہے کہ بھئی بینیفٹ زیادہ ہے, کاسٹس کم ہیں, نقصان کم ہے, بینیفٹ زیادہ ہیں, تو چلے انہیں بیلنس کرتے ہیں. ہمیں بتائیں کالا باغ ڈیم کے ٹیکنیکل کاسٹ بینیفٹس کیا ہیں پروونشل وائز. اچھا نجم صاحب, بات یہ ہے کہ اگر میری جو تھوڑی سی قابلیت ہے, میں آج تک کالا باغ ڈیم کی میں کوئی ٹیکنیکلی یا فائنینشیلی یا آپ نے کہا نا کاسٹ بینیفٹ, میں اس میں کوئی غلطی تلاش نہیں کر سکا. دیکھیں اسی طرح بہت سے لوگوں کا انڈیپینڈنٹ جو ریویور ہے ان کا بھی یہی خیال ہے. اب آپ نے اپنے اس بات میں پہلے بڑی اچھی آپ نے بات کی کہ یہ لوگ کنال مینیج نہیں کر سکے. اصل ایشو ایک تو مینجمنٹ کا ہے اور دوسرا مسٹرسٹ کا ہے. دیکھیے 1991 کا جو واٹر کارڈ تھا صوبے کے درمیان بڑا پرفیکٹ تھا. اب اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے جیسے لاسٹ ٹائم میں نے بات کی کہ ٹیلی میٹری ہم وہ مینیج نہیں کر سکے. ایشو یہ ہے کہ ایک سندھ کا ہمارے پنجاب کے اوپر ایک ٹرسٹ نہیں ہے. وہ ٹرسٹ کیسے بلڈ اپ کرنا ہے اس کی, جیسے آپ سے مجھے یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تو پتہ ہے جی ہمیں ہے. مجھے یہ بتائیے کہ اگر کالا باغ ڈیم بنایا جائے تو اس کے نقصان فائدے کیا؟ ٹرسٹ والی بات تو بعد میں وہ مینیج کر لیں گے ہم. نجم سیٹھی صاحب تھوڑی سی میں آج لائٹر موڈ میں بات کروں گا. یہ ایسے ہی ہے کہ اگر ایک گاڑی جو ہے اگر اچھے ڈرائیور کو دیتے ہیں تو اس سے وہ بڑے ایڈوانٹیج ہیں, تو اگر اسی مینجمنٹ کو دے دی تو میرے خیال میں جو نقصان جو بھی نیچے انٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ بالکل ہوگا. لیکن ایک جو بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے انوائرمنٹل جو ایشوز ہیں, جو بہت سارے لوگوں کا کنسرن ہے جی بلو کوٹڑی کیسے ہوگا, پانی کیسے مینیج کریں گے کہ پانی بند نہیں کریں گے, آپ کوئی کینال نکالیں گے, ڈائیورژن کریں گے, تو پاس ریکارڈ کی بیس پر بات ہوتی ہے. اچھا چلے میں پھر آپ کو یہ پوچھتا ہوں, میں 2 سولوشنز پروپوز کرتا ہوں. دو سولوشنز پروپوز کرتا ہوں, مجھے بتائیں یہ سولوشن چل سکتی ہے کہ نہیں. پہلے یہ کہ کالا باغ ڈیم کی فیزیبلٹی کی چیکنگ, کاؤنٹر چیکنگ اور اپروول بالکل ویٹو پار دے دیں آپ سندھ کو اور فرنٹیئر کو کہ کالا باغ ڈیم کس طریقے سے بنانا ہے اور کس طریقے سے بنانا ہے وہ آپ فیصلہ کریں, اور اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ آپ کے حوالے ہوگی. پنجاب اس میں نہیں دخل دے گا اور کوئی نہیں دخل دے گا, آپ اس کو ایکسکلوسیولی مینیج کریں گے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہ جو آپس میں بیٹھ کے بات چیت کرنی ہے, اگر پاکستان اور ہندوستان 1960s میں انڈس واٹر ٹریٹی میں بیٹھ کے ورلڈ بینک کے ذریعے ایک معاہدہ کر سکتے تھے جو آج تک چل رہا ہے, تو کیا ہم ورلڈ بینک والوں کو بٹھا لیں؟ اگر ہم آپس میں مسلمان بھائی ایک ملک کے باشندے نہیں بیٹھ سکتے تو کیا ہم کسی گورے کو بھی درمیان میں بٹھا لیں اور کہیں اچھا جی اب آپ نیوٹرل امپائر کے طور ہماری جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کو برج کریں. کیا یہ سولوشنز ہو سکتی ہیں؟ نجم صاحب آپ نے جو بات کی, یقین کریں کہ میرے خیال میں بڑی وائبل اور وہ ایک جسے کہتے ہیں ڈویبل آپشن جو کہ امیڈیٹلی گورنمنٹ کو بائی کرنی چاہیے کہ اگر یہ پورا ڈیزائن جو میرے خیال میں ٹھیک بھی ہے, لیکن پھر بھی اگر ریزرویشن ہے تو اگر اس کا آپریشن اس کی پوری مینجمنٹ اگر سندھ کو دے دی جائے کوئی حرج نہیں. میرے خیال میں یہ تو 1 ہفتے کے اندر فیصلہ ہو سکتا ہے. اور اسی طرح اگر اس کی جو رائلٹی ہائیڈرو پاور کی وہ اگر فرنٹیئر کو دے دیں, اور پھر جس طرح آپ نے یہ ڈیبیٹ چھیڑی ہے ایک ٹیکنیکل سیشنز ہوں, اگر کوئی ریزرویشن کسی کی ہے تو وہ ہائی لائٹ کرے بھائی جس کے ٹیکنیکل یہ ایشوز ہیں. تو آپ کی سجیشنز کو میں بالکل, اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہیں ایز اے عام شہری تو میں اس کو ٹوٹل انڈوز کرتا ہوں. بڑی ویلڈ بات ہے یہ. اچھا ہمارے ساتھ کالر ہیں ایک محمد عارف صاحب ہیں اکاڑا سے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. السلام علیکم جناب. وعلیکم السلام. جی سیٹھ صاحب السلام علیکم سر. جی السلام سر. ایک تو مجھے بڑا افسوس ہوا ہے یہ ارشد عباسی کی بات سن کر کے, انہوں نے کہا جی وہ شیر آئے گا تو شیر ہی کرے گا, میں کیا کروں گا, تو یہ مفت کی تنخواہیں کیوں لے رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر ان کو پہلے سے معلوم ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس اتنا پانی بارشیں زیادہ آنی ہے تو انہوں نے ڈیموں سے نہ بجلی بنائی, ہمیں بجلی کی بھی انہوں نے جناب وہ لوڈ شیڈنگ کر کے ہمارا کاروبار ختم کیا. یہ کم سے کم. بڑی مہربانی. میں عباسی صاحب آپ کے پاس جا رہا ہوں, آپ نے یہ سوال سن لیا بھائی صاحب. نجم سیٹھی صاحب دیکھیں ابھی جو آپ لوگوں کی احتساب کیسے ہوگا, آپ انجینئرز کا احتساب کیسے ہوگا, آپ سول سرونٹس اور بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ہوگا؟
نجم صاحب آپ نے بڑی ویلڈ بات کی ہے کہ بالکل یہاں پہ جس طرح آپ کے چینلز میں بالکل یہ ہوا ہے کہ آپ میڈیکل پروفیشنز کے ڈاکٹرز کی نیگلیجنس اور رپورٹس آتی ہیں، انجینئرز کی پروفیشنل کریڈیبلٹی اور ان کی پروفیشنل اکاؤنٹیبلٹی کا ایک میکنزم ہونا چاہیے کہ دیکھیے آپ نے کیا پرپوز کیا تھا، کیا آپ نے بنایا تھا اور کیا ہو رہا ہے ابھی. یہ ایک بڑی ضرورت ہے، یہ پوری دنیا میں ہے. یہاں تو بدقسمتی سے جو باقی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے، لیکن پروفیشنل اکاؤنٹیبلٹی کو میرے خیال میں ٹاپ ایجنڈے پہ رکھنا پڑے گا پرائم منسٹر کو، اور پھر اس کا حل ہے. پھر یہ جو کالر نے جو ایک بات کی ہے کہ شیئر ہی کرے گا، یعنی جو کچھ کرنا سندھ کے پانی میں کرنا ہے، لوگوں نے کچھ نہیں کرنا. یہ اس وقت کالر ہے ہمارے ساتھ زیادہ نہیں کہ کالر ہے ہمارے ساتھ فخر صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام منیب، کیا حال ہے؟ ٹھیک جی اللہ کا شکر. جی سوال کیجیے. یہ نجم سیٹھی صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نجم سیٹھی صاحب میں نے نا ایک یہ ڈسکس کرنا تھا کہ جو اریگیشن ڈپارٹمنٹ جتنا بھی پنجاب میں سندھ میں سارا ہے، جو دریا کے ساتھ بیلٹ کا ایریا ہوتا ہے نا، انہوں نے پرائیویٹ کر دیا، لیز پہ کر دیا 99 ایئرز کے لیے. جب خود ہی عوام کے قاتل بن گئے ہیں تو انہوں نے کیا فلڈ کو روکنا؟ ویری گڈ کوشچن. عباسی صاحب، اگر ریاست مسئلے حل نہیں کر سکتی تو سرمایہ داری نظام میں اب یہ نیا فلسفہ آ رہا ہے کہ آپ پرائیویٹائز کر دیجئے سروسز کو بھی. اور اگر اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے تو نتائج کیوں نہیں مل رہے ہمیں؟ نجم صاحب جیسے کالر نے بات کی ہے کہ بالکل یہ ہم نے 2 اسٹڈیز یہاں پہ کی تھی، نسپاک نے کی تھی کہ یہ اس کا میکسیمم فلڈ روٹ ہو سکتا ہے سارے دریاؤں کا. وہ ایریا بالکل اس میں کسی قسم کی سیٹلمنٹ ہونی، یہ ہماری بڑی نیگلیجنسی ہے، بہت بڑی کوتاہی ہے، پروفیشنل کوتاہی ہے اگر وہاں پہ کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے جس کی وجہ سے یہ سارا نقصان ہو رہا ہے. ہاں آپ نے بات کی پرائیویٹائزیشن کی. نجم سیٹھی صاحب لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بہت سے فیڈرل ڈپارٹمنٹ کو بھی پرائیویٹ کریں. میں اس پہ کیا کمنٹس کروں؟ گورنر صاحب کے سامنے ہے. گورنر دیکھیے اسی وزارت بجلی کی پانی کے نیچے آپ کی بجلی بھی ہے، آپ کے بدقسمتی سے فلڈ بھی ہے. ان کی پرفارمنس ہے، آپ اس پہ بہت پروگرام کر چکے ہوئے ہیں. ان کی پرفارمنس پہ اب کیا کہہ سکتے ہیں؟ بڑی مہربانی عباسی صاحب. بہت شکریہ عباسی صاحب. منیب میں کنکلوڈنگ ریمارکس دیں. ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر کا بھی ریکارڈ ان پبلک سروس کوئی اتنا اچھا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ آپ پرائیویٹائز کرتے ہیں، ایفیشنسی اتنی نہیں بڑھتی اور کاسٹس بڑھ جاتے ہیں، پروفٹس بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں. تو یہ کیا یہ سلوشن ہے؟ اور اگر سلوشن ہے تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے؟ اس کے لیے ایک ریگولیٹری فریم ورک کی ضرورت. آپ نے دیکھا ہم اپنے کراچی اسٹاک ایکسچینج کو ریگولیٹ نہیں کر سکے، ہم اپنی باقی مونوپولسٹک پریکٹسز کو اس ملک میں ہم وہ بھی نہیں کر سکے اس کو ریگولیٹ. ریگولیٹری فریم ورک ہے نہیں، مینجمنٹ فریم ورک ہے نہیں، احتساب ہے نہیں، تو کیسے چلے گا یہ ملک؟ سیٹھی صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہ بہت سے اہم سوالات سیٹھی صاحب نے یہاں پر اٹھائے ہیں. ہم نے کوشش کی آج کے پروگرام میں کہ آپ کو ایجوکیٹ کریں، نہ صرف جو مسئلہ ہے اس سے، بلکہ یہ بھی وہ کچھ ہم اگر پرپوز کر سکتے ہیں کہ سوال کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، وہ بھی کریں. TNS@duniatv.tv پہ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.